احتیاطی تدابیر میں کہا جا رہا ہے کہ جی سوشل ڈسٹینسنگ، فاصلے پہ رہیں۔ پریس کانفرنسز روز نظر آتی ہیں ٹیلی ویژن پر، ایک شخص اس میں سے کوئی وزیر ہوگا یا کوئی بڑا عہدے دار، اس کے ارد گرد 50 افراد، کوئی فاصلہ نظر نہیں آتا اور سب نے فیس ماسک بھی نہیں لگائے ہوتے اور ایک دوسرے سے وہ ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، لگ رہے ہوتے ہیں۔ عدلیہ، عدالت کے یا بار روم میں یا کورٹ روم میں ہجوم ہے، آپ خبروں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سبزی منڈی کا کیا حال ہے، آپ کی یہ فوڈ مارکیٹ، اچھا جی سپر اسٹورز، میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ اس کا پرٹیکولر نام لوں، جتنی بھی یہ چینز ہیں آپ کے ہاں سپر مارکیٹ کی، ان میں جا کے ذرا ہجوم دیکھیے۔ آپ کھانے پینے کی چیزوں کی دکانوں پر ہجوم بازاروں میں دیکھیے، ڈاکٹرز اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں جی، شام 6 بجے طبی عملے کو سراہیں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، وہاں کوئی کیئر فار یو یا لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ مسجد نہ آئیے، 3 سے 5 سے زیادہ، 3 سے 5 تک، اس سے زیادہ افراد مسجد نہ آئیں۔ جس طرح جسمانی حفاظت کے لیے تدابیر ہیں، اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ اعمال ہیں۔ جب ہم تدابیر اختیار کرتے ہیں تو اس میں ایک یہ تدبیر بھی تو ہے کہ مجھے میرے رب کے سامنے جھکنا ہے، جانا ہے اللہ کے حضور، رونا ہے، معافی چاہنی ہے، گڑ گڑانا ہے۔ آپ اس کے لیے ٹائم نہیں دے رہے، اور خاص طور پر رویہ اور گفتگو کا یہ عالم کہ مذہبی طبقے پر دباؤ، جیسے کوئی سازش ہے، کوئی ایجنڈا ہے، لگ تو یہی رہا ہے، تاثر تو یہی جا رہا ہے۔ جتنا دباؤ، جتنی آپ کی فورس اور جتنا اسٹریس آپ اس پہ کنفیسائز کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں، اب کیا مطلب ہے؟ اور جیسے لگتا ہے کہ مل کر کر رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ حالانکہ حدیث شریف بتاتی ہے، جامع الاحادیث میں روایت موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے پاس جو اس حدیث کا نمبر ہے وہ 1284 1284 جامع الاحادیث کتاب ہے، اس میں حدیث جمع ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اہل مساجد یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو دیکھ کر درگزر فرما دیتا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، شب براءت آنے والی ہے، شعبان کی 15ویں شب، جس میں عام بخشش ہوگی، سوائے چند بدبختوں کے سب بخشے جائیں گے اہل ایمان۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں لوگوں کو جہنم سے رہائی ملے گی۔ قبرستان جاتے ہیں لوگ اس دن اپنے گزر جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، عرفہ کی فاتحہ کے نام سے یا ویسے، یہ ایصال ثواب کے نام ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں اس رات کے آنے سے پہلے، کیونکہ اس رات میں لسٹیں تیار ہوں گی، اگلے سال کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے حج کرنا ہے۔ ایک شخص مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے، اپنے رہنے کے لیے مکان بنا رہا ہے، اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے، اسے نہیں پتا
مگر ہم اس رات توبہ کر کے دعائیں کرتے ہیں، اجتماع کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں ہمارے ہاں باقی گورنمنٹ کے دوسرے تمام وہ جو چاہیں کر لیں، مسجدوں میں لوگ جمع نہ ہوں۔ حالانکہ بازار میں جانے والا پاک صاف نہیں ہوتا، مسجد میں جانے والا پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ بغیر پاکی اور صفائی کے تو نماز نہیں ہو سکتی۔ اب کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی صلو فی بیوتکم صلو فی رحالکم یہ الفاظ کہے گئے، طوفان آیا تھا، بہت سخت بارش تھی تو منع کیا گیا تھا۔ کیوں؟ مسجد تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ تھی۔ وہ صحابہ تھے، ان کے پاس 20 جوڑے نہیں تھے، ایک چادر یا 2 چادریں۔ اس زمانے میں یہ ڈامر کی سڑکیں نہیں تھیں، یہ ٹارکول جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی سڑکیں روڈز نہیں تھے۔ پانی پڑا، مٹی میں مل کے کیچڑ بنا، جو آئے گا مسجد کیچڑ میں لتھڑا ہوا، وہ مسجد میں داخل کیسے ہوگا؟ مسجد تک پہنچنا مشکل ہو تو اور حکم ہے، مسجد تک آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور مسجد سے روکا جائے۔ ہاں کہا جا رہا ہے کہ کعبۃ اللہ اور مدینہ منورہ وہاں پابندی ہے، بلکہ آج تو کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا گھر بند کیا جا سکتا ہے تو مسجدیں دوسرے شہروں میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ شریف، یا نجف اشرف میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا روضہ بند، تو داتا صاحب کا دربار کیوں نہیں بند ہو سکتا؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جن کو عادت ہے منفی یا غلط گفتگو کرنے کی، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی غوث نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کیا اللہ تعالی نے بند کیا ہے؟ اگر میں کہوں ہاں تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس قابل نہیں رہا کہ وہاں جاؤں، پھر میرے پاس یہ جواب ہوگا، یہ جو بند کیا گیا حالانکہ وہاں اس وقت جا کر زیادہ ضرورت تھی۔ اچھا جی، کعبے سے تقریباً 20 فٹ یا 30 فٹ یا 40 فٹ کے فاصلے پہ طواف ہو رہا ہے، تو وہ 20 فٹ اگر کم کیے جائیں گے تو طواف میں جب وہ چھوڑا گیا ہے تو اس میں کیا کمی؟ جی لوگ کعبے کی دیوار سے لپٹیں گے، وائرس ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ تقریباً 5,500 سال ہو رہے ہیں حجر اسود کو لوگ چوم رہے ہیں، نزلے والے بھی ہوتے ہیں، انفیکشن والے بھی ہوتے ہیں۔ 5,500 سال ہو گئے، نہیں سنا گیا کہ حجر اسود کے بوسے نے کسی اور کو بیماری لگائی ہو، یا کعبے سے لپٹنے والے سے کسی کو بیماری لگی ہو۔ اور پھر مدینہ تو دار الشفا ہے۔ ہاں یہ ہمارے کرتوت ہیں، یہ ہم پر اگر آج یہ کیفیت ہے تو رونے کا مقام ہے۔ اس کو دلیل بنا کر آپ جو لوگ توبہ کرتے ہیں ان کو بھی روک رہے ہیں۔ تو ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہونا، ہر جگہ ہو، باقی جگہوں پہ عدالت میں لوگ جائیں، 50 جائیں، 60 جائیں، 70 جائیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھایا جا رہا تھا میر شکیل الرحمان صاحب، جنگ کے جو انچارج ہیں، ان کے ساتھ عدالت میں 100 آدمی سے زیادہ لوگ تھے۔ عدالت کے کمروں میں کتنے ہوں گے؟ اچھا پھر جیلوں کا کیا حال ہے؟ ہسپتالوں کا کیا حال ہے؟ آپ کے دیگر اداروں کا کیا حال ہے؟ اور یہ جو سڑکوں پر جہاں جہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے وہاں جو ہجوم ہے، میں حیران ہوں۔ صرف مسجد پر پابندی، میں احتیاط کا مخالف نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا میں بیٹھا ہوں، میں نے مزاحمت نہیں کی، یا میں نے کسی کو مزاحمت کے لیے کہا نہیں کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے مگر نکلو۔
لاٹھیاں بھی کھاؤ، جانے بھی دو، نہیں مسجدوں کو جاؤ. ہم نے ایسا نہیں کہا. کیا یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے کہ علماء شاید انسانی زندگی کو خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں.